حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا، پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ نتیجہ جس کا صلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ خیر یعنی بھلائی نہ ملی سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ یعنی اپنے نبی کی خوشی کے طور پر لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا، اپنے بھتیجے کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تو مرنے کے بعد اسے اس کا بھی صلہ ملتا رہا۔ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لائے ہیں اور ان کا جشن ولادت مناتے ہیں، اور انشاءاللہ جشن ولادت مناتے تھے، مناتے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے۔ اس روایت کے تحت حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت خوشیاں مناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں، یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی یعنی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر اسے بدلہ دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہو اور مال بھی خرچ کر رہا ہو۔ کسی نے کہا ہے نا، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال و قربان، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ یہ نیکیوں کے دن ہیں، یہ عبادتوں کے دن ہیں، یہ جھومنے کے دن ہیں، یہ خوب نعتیں پڑھنے کے دن ہیں، خوب سنتیں اپنانے کے دن ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے کے دن ہیں۔ سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ جشن ولادت منائیں گے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منائیں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے رہے، امیر اہل سنت کا رسالہ صبح بہارا خود بھی حاصل کیجئے، دیگر کو بھی تقسیم کیجئے۔ اس میں امیر اہل سنت نے جشن ولادت منانے کا طریقہ بتایا ہے، اس میں نیتیں بتائی ہیں۔ انشاءاللہ خود بھی یہ رسالہ پڑھیں گے، دیگر کو بھی تقسیم کریں گے تو جشن ولادت کے اس عظیم موقع پر جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان سے انشاءاللہ عز و جل بچت ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں رسالہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن ولادت کی ان مسرت گھڑیوں میں خوب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ